बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लतीफ़ खान यूसुफ़ज़ई। आप देख रहे हैं LKY न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान उस्मान साहिल साहब से मुलाकात की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग मर्दान रूरल के तरफ से 25 जुलाई को अलहमरा शादी हाल जेल मर्दान में एक बहुत बड़ा वर्कर्स का कन्वेंशन हुआ। तकरीब हालत बर्दारी भी थी, जहां पर उन्होंने एक वर्कर्स का इजमा किया जिसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद लोग जमा हुए। चूँकि हॉल में 4000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई थी, एक बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ। वर्कर्स ने शो भी किया, वर्कर्स ने अपनी यूनिटी भी बताई और वर्कर्स ने ये भी बताया कि हम एक पेज पर हैं, आने वाला वक्त टफ हो सकता है। लेकिन वहाँ पर इस कन्वेंशन ने कई सवालों को जन्म दिया। एक तो कन्वेंशन में जो थी लाइट्स का जो सिलसिला था वो कन्वेंशन शुरू होने से पहले तक बिल्कुल सेट था, लेकिन फिर एन वक्त तो लाइट चली गई जब 3-4 घंटे तक फिर नहीं आई। दूसरा, सियासी तौर पर आने वाले बल्दियात पे इस कन्वेंशन का बहुत बड़ा असर है। यहाँ पर ये मैं बताते चलूँ आपको कि मर्दान से मेंबर पार्लियामेंटेरियन, वो सेनेटर हों, वो मेंबर सूबाई असम्बली हों, कौमी असम्बली हों, वज़ीर हों, वफाकी वज़ीर हों, इनको स्पेशली दावत दी गई थी एक पार्टी बेस पर ऑफिशियल प्रोग्राम के लिए कि वर्कर की दिलजोई के लिए आप हाजिर हों और वर्कर के साथ ये डे सेलिब्रेट करें, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मर्दान में ऐसा कोई प्रोग्राम होता। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ गया कि पार्लियामेंटेरियन दावत देने के बावजूद कोई भी नहीं आए। अब वर्कर का क्या मौक़िफ़ है, आने वाले बल्दियात में क्या होगा, क्या इस पैगाम गया इस वर्कर कन्वेंशन से, आपको बताएंगे। इंसाफ नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान उस्मान साहिल हमारे साथ रहिए। जी उस्मान साहिल साहब, मैं बाहैसियत तर्जुमान आपको इंसाफ नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा, चूँकि आपका ताल्लुक़ मर्दान से भी और मर्दान से ही ये चली, ये मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि ये कन्वेंशन जो हुआ आपका, इसमें आपने इसमें दो चीज़ें सामने आ गई, वर्कर एक तरफ, पार्लियामेंटेरियन दूसरी तरफ। क्या ये बात सच है, लोगों में ये बात चल रही है? बहुत सी विंगों की तरफ से भी ये चलाया गया कि जो है वो इस वर्कर कन्वेंशन में आपने शिरकत नहीं करनी है, जो तकरीब हलबर्दारी थी। और उसके बाद जो आपने मिनिस्टर्स हैं, MP हैं, MNA हैं, सेनेटर्स हैं, क्या उनको दावत नहीं दी थी? वो जानबूझ कर नहीं आए, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मर्दान के स्पेशली मैं बात करूँगा, तहरीक इंसाफ के हमारे जितने मशरान हैं पार्टी के और वर्कर्स हैं, वो जानते हैं कम अज़ कम हमारे प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा जोड़ के सियासत की है। और रही उनके आने और ना आने की बात नहीं, इसमें शमूलियत क्यों नहीं की। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि उन सबको इन्विटेशन दावत दी गई है सबको, क्योंकि हमारे बड़े हैं, हमारे काबिल एहतराम है। पार्टी ने इस पर इन्हिसार किया कि ये मर्दान इस हल्के की खिदमत करेंगे, तो उनको तो दावत दी गई है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि इनको दावत नहीं दी गई। दूसरी बात कि वो क्यों नहीं आए, तो वो एक शक शुबहात इस टाइम एक लहर जो है ना वो चल रही है कि क्यों नहीं आए। ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं क्यों नहीं आए। अलबत्ता किसी वर्कर्स को रुकना ये एक तशवीश मतलब है, ये हमारे लिए बहुत शौक है कि किस तरह की एक पार्टी के जो है मशरान, वो एक पार्टी के इवेंट से, और वो भी एक तंजीमी इवेंट से किससे उसको रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हमारे पार्टी के जो मशरान हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि वर्कर्स को उनने क्यों मतलब रोका इस इवेंट से। उस्मान साहिल साहब, ये सूरत हाल देख के, जैसे भी आपने भी क्यों जवाब ऐसा दिया कि वो हाँ और ना दोनों में है, तो क्या इससे ग्रुपबंदी जन्म नहीं ले रही? आने वाले बल्दियात में या आने वाले दिनों में इससे नुकसान पार्टी को या वर्कर्स को नहीं होगा? जैसे ही मर्दान में सब जानते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं, बहुत कम लोग हैं जो हकीकत बताते हैं। ये बात
ماننی پڑے گی کہ اس مردان میں دو گروپ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک نظریاتی ورکر اتحاد کا ترجمان ہوں، اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے پارٹی کو جوڑنے اور ورکرز کو اکٹھے کرنے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا اور ہم آگے بھی ادا کریں گے۔ اگر اس کو کوئی گروپ بندی کا نام دے رہے جو ورکر اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ پہ اس کو ایسے سمجھے کہ وہ لوگ جو گروپ بندی کر رہے تھے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، جو پارٹی کے اصل اثاثہ ہے جو ورکرز ہے وہ پارٹی کے ساتھ۔ عثمان سہیل صاحب، 25 جولائی کو ہونے والے انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر کا جو ایونٹس تھا، تقریب حلف برداری یا ورکر کنونشن، وہاں پر خیبر پختونخوا انصاف نظریاتی ورکر اتحاد کے سربراہ نے اعلان کیا کہ 14 اگست کو ایک مرتبہ پھر نظریاتی ورکر اتحاد کے پلیٹ فارم سے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ کہاں ہوگا اور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ کنونشن تو انشاءاللہ ہوگا، اور کہاں ہوگا یہ ابھی مشاورت کے بعد انشاءاللہ ہم جگہ بھی بتائیں گے، ٹائم بھی انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ 14 اگست کو تو ہونا ہی ہے، لیکن کس ٹائم ہوگا انشاءاللہ یہ مردان کے ورکرز نے جس طرح کے ایک یونٹی اور ایک اتحاد اور ایک متحد ہو کر اس نے پورا ایک پیغام میسیج دیا پارٹی کو۔ میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پارلیمنٹرین یعنی ہمارے ایم پی اے منسٹر کسی کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور میں اس کو اس طرح ایک میسیج بھی دے رہا ہوں کہ خوددار آئیے، آپ یہ ورکرز ہیں، یہ آپ کے پارٹی کے ہیں اور کہیں سے نہیں آئے۔ ہم نے تحریک چلایا نظریاتی ورکر اتحاد کا، کوئی بھی آ کے ہمیں یہ بتا دے کہ ہم نے اس کو ذاتی ہمیں کیا فائدہ ملا۔ ہم نے صرف ورکرز کی بات کی، ورکرز کو آج ہم نے تنظیم میں ان کو عہدے دیے، ہم یہی چاہتے تھے کہ ورکرز کی عزت ملے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ آئیے آگے، آپ بڑے ہیں، آپ اس پارٹی کو آپ مطلب ہے کہ لیڈ کر رہے ہیں، تو مردان میں جو پچھلے جس کنونشن میں اعلان ہوا تھا 14 اگست کا، تو پلیز آئیے اس کو لیڈ کر دیں۔ میں اسی طرح آپ لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں ابھی سے۔ عثمان سہیل صاحب، یہ بتائیے کہ اگر صورتحال یہی رہی اور ظاہری طور پر پارٹی یا پارلیمنٹیرین یا قیادت پارٹی کی وہ یہ ورکرز اور وہ الگ پیج پر ہو جائیں، یہ الگ پیج پر ہیں، 2 پیج بن جائیں، 2 گروہ کی شکل اختیار کر جائے، آگے 14 اگست میں بھی آپ کے دعوت ہو اور ان میں سے کوئی نہ ہو، تو پھر بلدیات میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ظاہری بات ہے اس میں تو پارٹی کو نقصان ہوگا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ٹف ایک مقابلہ ہوگا۔ جب تک ہم سارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو پھر بلدیات میں ہمیں یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ تو میں پھر ایک اپنے بڑے مشران کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ورکرز کو ایک پیج پہ لے آئیں اور ساتھ میں بٹھائیں، یہ سمجھے کہ یہ ایک آپ کے بچے کے مانند ہے، کیونکہ ورکرز ہیں، آپ بڑے ہیں، تو ساتھ میں چلے۔ یہ جو بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ جو آ رہے ہیں تو مشاورت سے کس کو آپ نے ٹکٹ دینا ہے، کس کو آپ نے آگے لے آنا ہے، یہ ورکر کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کی سلیکشن بھی ایسے کریں تو امید ہے انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ عثمان صاحب، بلدیات جو موجودہ اعلان کیا حکومت نے اس حساب سے تو بہت بڑا الیکشن ہے۔ اگر میئر اور چیئرمین تحصیلوں کے ہوتے ہیں تو یہ ہر شخص کو پور جنرل سیٹ کی طرح الیکشن لڑنا ہے، اور مردان میئر کا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا۔ بلدیات میں اگر ورکرز کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور پھر حزب سابق 2018 کی طرح پیراشوٹر کو لایا گیا تو نظریاتی ورکر اتحاد کا موقف کیا ہوگا؟ ہمیشہ سیاسی پارٹی میں ہمیشہ مشاورت یہ سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہمارے بڑے اور ہمارے ورکرز کے جو ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی مشاورت سے کسی کو میئر کا ٹکٹ دیتے ہیں تو ویلکم، ہم سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہی مشران ان کی ورکرز کی جو ہے نا وہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے پس پردہ یا کوئی ٹیبل کے نیچے کوئی اس طرح کے فیصلہ ہوا تو یقیناً بہت بڑا نقصان ہوگا اور ہم ان کے خلاف ہوں گے۔ پچھلے کچھ سال قبل بات ہے کہ یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ اگر آنے والے دنوں میں نظریاتی ورکر اتحاد کو اعتماد میں نہیں لیا گیا
اور بلدیات میں میئر یا چیئرمین کے لیے اس طریقے سے پوزیشن یا حسب سابق ڈسٹرکٹ ممبر تحصیل ممبر کے حساب سے ہو، تو پھر نظریاتی ورکر اتحاد ہر یونین کونسل سے اپنے نمائندے کھڑے کرے گی. تو کیا میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے یا چیئرمین کے لیے نظریاتی ورکر اتحاد اپنا نمائندہ کھڑا کرے گی اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی تو؟ ہم تو ورکر ہمیشہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ورکر کے ہم ان پہ ترجیحات دیں. اگر ورکرز ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے کہ تقریباً 3 ورکر کنونشن ہوئے اور ورکر نے ثابت کر دیا کہ ہم کہاں کریں، اور ہم بڑوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ورکرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں. اگر یہ ایسے ہی مطلب ہے، اگر یہ مشاورت نہیں کرتے تو پھر تو ظاہری بات ہے ہم ورکرز میں سے، جیسے ہمارا یہی مطالبہ ہے شروع سے کہ ورکرز کو آگے لے آنا ہے، ان کو وہی عزت دینا ہے. اور یہ ہمارے منشور اور ہماری نظریہ اور ہماری کانسیپٹ کا ہمارا یہی ایک ہمیں ہمیشہ یہی ایک سبق اور ایک چیز ہمیں ملی ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر بھرپور طریقے سے نظریاتی ورکر اتحاد کی طرف سے اپنے ورکرز میں سے انشاءاللہ اپنے بندے کھڑے کر دیں. عثمان صاحب اس 25 جولائی کے پروگرام کے بعد آپ کا یہ پہلا انٹرویو ہے. ابھی آپ کی طرف سے کوئی متفقہ پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی، آفٹر پروگرام میٹنگز آپ کی نہیں ہوئی، اور اس سے قبل آپ آن لائن آ گئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ 25 جولائی کے پروگرام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ پروگرام کامیاب تھا؟ ہم تو کامیاب صرف اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ورکرز خوش ہو، جہاں ورکر کو عزت ہو، جہاں پارٹی کی اور نظریے کی وہ عزت، وہی چیزیں فالو ہو جائے. تو میرے خیال سے اس میں تو سب نے دیکھ لیا کہ ورکر کتنے خوش تھے. کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے ورکرز کو کبھی پہلے عزت ملی ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے اس سے بہتر ایونٹ مردان میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بہترین اور ایک اچھا پروگرام کبھی ہوا. اصل میں یہی تو خان کے سپاہی ہیں، ٹائیگر ہے، یہ تو پاکستان میں پورے جتنے پارٹی ہیں وہ مانتے ہیں کہ جب یہ اڑتے ہیں، چاہے پھر وہ یا پوزیشن ہو، کیا وہ اپنوں میں سے کوئی ایسے ہو جو کوئی سازش کر رہا ہو، یا مطلب ورکرز کے جو راستہ ہے وہ رک رہا ہو، پھر یہ لوگ پھر آپ مانتے ہیں کہ یہ پھر آگے نکلتے ہیں. اور یہ میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ورکرز کو کہ جس طرح اس دن نے جس طرح کے مظاہرہ کیا، کتنی گرمی تھی، بجلی بھی نہیں تھی، لائٹ گئی، جس طرح کہ آپ نے بولا کہ اس کے پیچھے کیا مطلب ہے سوچ، کیا سازش ہے. تو میرے خیال سے بہت لوگ تو جان بھی ہو چکے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کیا چل رہا تھا پس پردہ. ابھی تک اس کی بھی تقریباً تحقیقات ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ایسا کوئی سازش تھا، وہ بھی انشاءاللہ سامنے لے کے آئیں. عثمان صاحب آپ سے میں آخر میں پوچھوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ورکر اتحاد کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہے؟ ورکر سے آپ کیا کہیں گے؟ پارٹی اکابرین کو کیا کہیں گے؟ کیا پیغام آپ دیں گے؟ ایک جامعہ پیغام جو بلدیات کے حوالے سے بھی ہو، پارٹی کے حوالے سے بھی ہو. اچھا، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، تو ورکرز کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑوں کو بھی ساتھ میں بٹا کے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ایسے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بڑے ہیں، پارٹی نے ان کو ٹکٹس دیے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. جو ہمارے آپس میں اگر کوئی مطلب غلط فہمی ہے وہ دور کریں گے. کوئی ذاتیات والی سیاست نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کے حق میں. اور انشاءاللہ یہی امید ہے بڑوں سے بھی، اور میرا پیغام بھی ہے ورکرز کو بھی. اگر یہ ہم ورکرز کو اگنور کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہی لائے عمل ہوگا کہ ہم ورکرز آپس میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے پھر انشاءاللہ کہ کس نے کہاں سے مطلب ایک الیکشن انتخابات. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن قریب ہے، اور ہمارے ورکرز کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم سب مل کر اس انتخابات کو انشاءاللہ ہم نے جیتنا ہے. اور بڑوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہمارے یہی کوشش ہوگی، اور جیسے پہلے ہمارے یہی کوشش رہی کہ ان کو ساتھ میں بٹا کے اور ہم مشاورت کے ساتھ کچھ اس طرح کے لائے عمل سامنے لائے جس سے پارٹی کو اور مردان کے ورکرز کو ان کو فائدہ ہو. تو انشاءاللہ ہم اسی خوشی کے ساتھ انشاءاللہ اس انتخابات میں
इंशाल्लाह उतरेंगे भरपूर ताकत, भरपूर जोश और जज्बे के साथ इंशाल्लाह। और अगर हमें यानी मतलब अगर वर्कर्स को इनने फिर इग्नोर कर दिया और पीछे दोबारा वही साजिश और वही ग्रुप बंदी और वही सोच, तो फिर हम इंशाल्लाह वर्कर के साथ बैठ के इंशाल्लाह हम अपने लहम तय करेंगे और इंशाल्लाह अपने खान साहब के टाइगर को इंशाल्लाह मैदान में उतारेंगे। अच्छा, कश्मीर की जीत पे मैं तमाम अपने कश्मीर भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सियालकोट में कल जिस सीट पे हम जीत गए उनको भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो बल्दियात इलेक्शन हो रहा है इंशाल्लाह इसकी भी जीत हमारी होगी और 2023 को भी इंशाल्लाह हम तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह एक बार फिर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की जीत होगी। नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद की तरफ से मैं तमाम अपने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स टाइगर्स को सलाम पेश करता हूँ कि वो हमेशा अपना जज्बा और जब भी खान साहब को पार्टी को जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी ये हमेशा मैदान में हमने देखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।